and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ یہ کیسی میزبانی کہ 72 پیاسوں پہ ہے بند پانی، یہ کیسی میزبانی کہ 72 پیاسوں پہ ہے بند پانی، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ آج 10ویں محرم الحرام اور یوم الجمعہ بھی ہے۔ حالات اور وقت اور تاریخ دونوں اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائے، اور دنیا میں جو لوگ آج کے دن روڈوں پہ سڑکوں پہ نکل کر کے ماتم کرتے ہیں، ان کا اصلی چہرہ بھی دنیا کے سامنے لایا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ علیہ عقیدہ ہے، اور صرف اہل سنت کا ہی نہیں بلکہ قرآن کا اعلان بھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت کہا کرو، وہ زندہ ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ نے خود ہی فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
کہ ان کے زندگی کا ادراک اور شعور اور فہم تم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ تمہاری عقل اور تمہاری شعور بہت کمزور ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی نے کہا ہے کہ روئے وہ جو قتل حسین کے قائل ہو، روئے وہ جو مرغ حسین کے قائل ہو، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اسلام کے اندر ماتم کرنے کا کہیں پر بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کر کے بتا دیا، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے آپ کی امی کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے آپ کی متعدد بیویوں کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے آپ کے چہیتے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہوا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آنکھوں سے آنسو تو چھلکے، مگر آپ نے ماتم نہیں کیا، آپ نے اس کو واویلا نہیں مچایا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آپ کے سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج روڈوں پہ سڑکوں پہ نکل کر کے یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، اصل میں یہی حضرت سیدنا امام حسین کے قاتل ہیں۔ انہوں نے ہی بلایا تھا، یہ ایک سیاسی لڑائی تھی کہ خلافت راشدہ میرے آقا کے انتقال کے بعد پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی، اور اس کے بعد حضرت علی کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین بنایا گیا، کیونکہ میرے آقا کی بشارت تھی۔ یہی جمعے کا دن تھا، میرے آقا منبر رسول پہ خطبہ دے رہے تھے، ابھی حضرت امام حسن چھوٹے سے تھے، صحیح سے چلنا نہیں آتا تھا، لڑکھڑاتے ہوئے چلتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے، رائٹ سائیڈ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حجرہ مقدس تھا، وہاں سے نکلے اور مسجد نبوی کا دروازہ عبور کر کے داخل ہو رہے تھے کہ ٹھوکر لگے اور گر گئے۔ حضرت حسن کو گرتے ہوئے میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا کی حدیث ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے جمعے کے دن منبر پہ آ جائے تو پھر لا صلاۃ ولا کلام، نہ کوئی نماز پڑھی جائے گی، نہ کوئی گفتگو کی جائے گی، نہ کسی کو اشارہ کیا جائے گا، نہ کسی کو بتایا جائے گا کہ تم غلط بیٹھے ہو یا تم صحیح بیٹھے ہو،
بلکہ اب ہر نمازی پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے دل تن من دھن کان لگا کر کے خطبہ کو سنے۔ یہ کہتے کہتے 1400 سال گزر گئے، مگر آج بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بھی جمعے کے خطبے کے وقت جب عربی خطبہ دی جاتی ہے، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کوئی موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی اور کچھ کر رہے ہیں، کوئی اشارے سے کہتے ہیں ادھر بیٹھو، کوئی جو ہے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی جمعے کے خطبے کے وقت تنکوں سے بھی کھیلتا ہے تو اس کے ثواب کو اکارت کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی کنکریوں سے کھیلتا ہے، معلوم یہ ہوا مسجد نبوی میں آپ کی طرح قالین بچھی ہوئی نہیں تھی، آپ کی طرح اے سی لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہاں مٹی پر لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو بیٹھنے کے بعد انسان کا بشری تقاضا ہوتا ہے، نیچے ہاتھ یوں یوں کرتا ہے، کبھی مٹی سے کھیلتا ہے، کبھی ذروں سے کھیلتا ہے، کبھی کنکریوں سے کھیلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کنکریوں سے بھی کھیلے گا اس کی بھی جو ہے ثواب کو اکارت کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں، جب امام منبر پہ خطبہ دینے کے لیے آ جائے تو پھر نماز اب نہیں ہوگی، تسبیح اب نہیں ہوگی، درود اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی حالت نماز کی حالت میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کان لگا کر کے خطبہ کو سنیں۔ میرے آقا کا یہ حدیث ہے، مگر وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مصطفیٰ پڑی اپنے نواسے حضرت حسن پر کہ وہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی منبر سے نیچے آئے، آنے کے بعد اسے حسن کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے چمٹا کر کے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران دیکھا کہ صحابہ کی نگاہیں سوال کر رہی ہے۔ کیا سوال کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی کام خطبے کے درمیان نہیں کرنا چاہیے، مگر ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے نیچے اتر گئے اور یہ کیا۔ یہ نگاہ سے سوال ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے سمجھ گیا اور اللہ کے نبی نے کہا اے میرے پیارو، اے میرے لاڈلو، یہ حسین منا، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور یاد رکھنا حسین کی محبت جس کے دل میں ہے اسی کے دل میں ایمان ہے۔ پھر آ کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن دو بہت بڑے گروہ میں صلح پیدا کر دے گا، دو بہت بڑی جماعت میں صلح پیدا کرے گا۔ یہ بشارت تھی جب حضرت حسن بہت چھوٹے سے تھے۔ اب باری آ گئی ہے، آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی کی وہ بشارت صادق آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ سے کہا کہ میں اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کی تاریخ میں کہیں سے بھی آپ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ جو کوئی اپنی کرسی چھوڑ دے، اپنے وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ دے، اپنی صدارت کی کرسی چھوڑ دے، مگر وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ کے لال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام حسن کو خلفائے راشدہ میں شمار کیا گیا ہے، یعنی حق بجانب خلافت جس کی تھی، مگر دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں،
جنگ صفین میں تقریباً 70,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جنگ جمل میں شہید ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ 1,00,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اس لیے حضرت امام حسن نے کہا کہ میں اس کو واپس تو نہیں لا سکتا، جو لوگ شہید ہو چکے انہیں زندہ تو نہیں کر سکتا، مگر آگے کوئی مسلمان کا خون نہ بہے اس کے لیے میں کام ضرور کر سکتا ہوں۔ میں اپنی خلافت کو چھوڑ دوں گا مگر مسلمان کو آپس میں لڑنے نہیں دوں گا۔ حقیقی تاریخ کو بتایا نہیں جاتا، بس صرف کہانیاں سنائی جاتی ہے، لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے۔ اگر حقیقی تاریخ بتائی جائے گی تو بہت سارے مسلمان لیڈروں کے پجامے گیلے ہو جائیں گے، بہت سارے ایسے لیڈران ہیں جو اپنی ناک کی خاطر مسلمانوں کے ٹکڑے کراتے ہیں، بہت سارے مقتدا و رہبر بھی ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اپنی جاہ و جلال کی خاطر مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی فصلیں بوتے ہیں۔ مگر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرے کچھ شرائط ہیں، اگر آپ ان شرائط کو مکمل کریں گے تو میں اپنے خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا تاریخ نے نوٹ کیا، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، قرآن لکھتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، امیر معاویہ بیٹھے رہتے تھے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، حضرت امیر معاویہ اپنے دستے مبارک سے کرامن کاتبین بِأَيْدِي السَّفَرَةِ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ انہی کے شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ نے ایک وائٹ پیج منگایا، ایک سفید کورا کاغذ منگایا، نیچے سائن کر کے قاصد کو دے دیا کہ جاؤ حضرت امام حسن کو دے دینا کہ میں نے سائن کر دیا ہے، ان کے جو شرائط انہیں اچھا لگے وہ لکھ لے، مجھے منظور ہے، وہ اپنے شرائط اس میں لکھ لے۔ غور کیجئے، دنیا کی تاریخ میں کہیں پر ایسا سمجھوتا نہیں ہوا کہ مد مقابل کو بلینک کاغذ پہ دستخط کر کے کہہ دیا جائے کہ لو آپ کے شرائط جو بھی لکھ لو مجھے منظور ہے۔ اگر حضرت امام حسن اس میں پہلے نمبر پہ یہ لکھ دیتے کہ اے امیر معاویہ مجھے آپ کی خلافت تسلیم نہیں ہے، آپ کو میں بادشاہ تسلیم نہیں کرتا، میں آپ کو اپنا حکمران نہیں مانتا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، آپ اپنی خلافت کو چھوڑ دیجئے، امیر معاویہ اپنی خلافت چھوڑ دیتے اس لیے کہ وہ سائن کر چکے تھے۔ مگر حضرت امام حسن جانتے تھے کہ مجھ سے بہتر وہ خلافت چلا سکتے ہیں، مسلمانوں کو اس کی رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اپنے شرائط لکھے کہ مجھے یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق حکومت چلائی جائے، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز پر خلافت چلائی جائے، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اگر یہ ساری شرائط آپ منظور ہیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان شرائط میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی جو حضرت امیر معاویہ کو قابل قبول نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ پہلے ہی دستخط کر چکے تھے، دونوں لیڈر میں سمجھوتا ہوا، دونوں نے مل کر کے جو ہے اس اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے حضرت امام حسن نے اسی مسجد میں جس کو حضرت علی نے بنوائی، وہ حضرت علی جس مسجد کے امام تھے اور جہاں سے خلافت چلتی تھی اسی میں حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا اور منبر علی پر بیٹھا کر کے
حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کہا کہ میں اپنے خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں، میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ 40 ہجری میں پیش آیا۔ 40 ہجری کے بعد یعنی سن 40 میں یہ دونوں گروہ آپس میں ایک ہو گئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ آرام اور راحت کی زندگی گزارنے لگے اور کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ 40 سے لے کے سن 58 تک یعنی 58 تک کوئی مسئلہ اختلاف کا نہیں رہا۔ 6 سال کے بعد حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں زندگی گزارتے رہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ سن 58 یعنی 58 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ بیمار پڑنے لگے، طبیعت خراب ہونے لگی، تو اس وقت جو بڑے صحابہ موجود تھے انہوں نے سب نے مل کے مشورہ دیا کہ آپ کے بعد پھر حکومت کا ایک مسئلہ ہوگا، پھر خانہ جنگی ہوگی، پھر لڑائی ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے، آج سیریا کا حال دیکھ لیجئے، عراق کا حال دیکھ لیجئے، لبنان کا حال دیکھ لیجئے۔ یہ سارا کیوں لڑ رہا ہے؟ اسی لیے لڑ رہا ہے ایک دوسرے کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت کے بڑے جتنے صحابہ تھے ان میں سے چند صحابہ چھوڑ کر کے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دو حضرت سیدنا امام حسین، یہ 5-6 صحابی تھے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تسلیم ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، مشورے سے کیا۔ اس واقعے کے بعد بھی 2 سال حضرت امیر معاویہ زندہ رہے، کوئی لڑائی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا سن 60 ہجری میں انتقال ہوا، اس کے بعد بیعت کا سلسلہ چلنا شروع ہوا۔ اب جو ہے یزید نے دیکھا کہ اگر میری بیعت یہ صحابی نہیں کرتے ہیں تو پھر میرے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہجرت کر کے آپ جو ہے طائف چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طائف چلے گئے، اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ حضرت امام حسین نے بھی اعتراض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے میں آ کر کے آپ نے اپنی خلافت قائم کر دی۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، وہاں پر مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ اب مدینے کے گورنر ولید کو بنا کے بھیجا گیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، میری بیعت یزید کی بیعت مانی جائے گی اور آپ بھی امن سے رہیں گے، میں بھی امن سے رہوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی رات میں اندھیری میں بیعت کرے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دیکھیں گے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ آپ نے بیچ بچاؤ کی بات کر کے وہاں سے نکل گئے اور رات میں اس شہر رسول مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ آ گئے۔ کیوں؟ یا 2 وجہ۔ مکہ اس لیے آئے فمن دخلہ کان آمنا، مکہ شہر امن کا گہوارہ ہے، یہاں دشمن بھی آ جائے اسے بھی پناہ ہے، یہاں جانور بھی گھس جائے اسے بھی آپ نہیں مار سکتے، یہاں جو ہے شکاری جانور کو بھی شکار نہیں کر سکتے، بھلا یہ تو نواسہ رسول ہے۔ یہ سوچ کر کے آپ جو ہے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے۔
دوسری بات یہ تھی کہ مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مضبوط تھے. اب وہاں رہنے لگے. راستے ہی میں ان واویلا مچانے والوں نے جو آج یہاں لگاتے ہیں یہ لوگ خط لکھنا شروع کیا. کس کو؟ حضرت امام حسین. آپ نواسہ رسول ہے، آپ شہزادہ رسول ہے، آپ کے والد کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، آپ بہت بڑے ہیں، آپ آ جائیے، آپ کے ساتھ ہم رہیں گے، ہم آپ سے بیعت کریں گے. مورخین کرام نے لکھا ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تاریخ کربلا میں لکھتے ہیں تقریباً 3 مہینے میں 18,000 خط لکھے ان ظالموں نے. کتنے؟ 18,000. آپ آ جائیے، آپ آ جائیے. اس کے بعد کوفہ سے لوگ جماعت کے در جماعت مکہ آنے لگے کہ آپ ہماری دینی رہنمائی کیجیے. جب یہ واسطہ دیا انہوں نے کہ آپ ہماری دینی ملی رہنمائی کیجیے، حضرت امام حسین نے کہا کہ اب اگر میں نہیں جاؤں گا تو قیامت کے دن کہیں میرے نانا نے اگر مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ یہ نوجوان دینی قیادت کرنے کے لیے بول رہے تھے، دینی رہنمائی کرنے کے لیے بول رہے تھے، تب بھی تم مکہ چھوڑ کے نہیں گئے. ارے اسی دین کے خاطر تو میں نے پیٹ میں پتھر باندھا تھا، اسی دین کے خاطر میں نے اپنے چچا کو ٹکڑے کرایا تھا. اے حسین، وہ دین میرا یتیم ہوتا رہا، وہ دین اجڑتا رہا، قرآن و حدیث کے خلاف لوگ زندگی گزارتے رہے اور تم مکے میں بیٹھے رہے، تم کیوں نہیں نکلے؟ اس سوال کی وجہ سے حضرت امام حسین نے اپنے مشورہ کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور جو بڑے صحابی اس وقت جو موجود تھے ان سب کو بلا کے کہا کہ دیکھو ماجرا یہ ہے، اتنے خطوط کے بوریاں بھری پڑی ہے، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوفہ جانا چاہیے، وہاں سے ہم جو ہے یزید کا مقابلہ کریں گے. اس طریقے کی جب بات آئی تو سارے صحابی نے کہا حسین ان پر اعتبار مت کرو، یہ بڑے ظالم ہیں. ناک پر بھروسہ کرنا مگر ان پر بھروسہ مت کرنا. انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تمہارے باپ کو بھی بلا کے لوگ شہید کیے، تمہارے بھائی کو بھی انہوں نے ذلیل کیا، تمہارے بھائی کی بھی جو ہے بے عزتی انہوں نے کی، ان کا بھی ساتھ نہیں دیا، یہ تمہارا بھی ساتھ نہیں دیں گے، ان کے پاس مت جاؤ. مگر یہ امام تو امام تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، وہ دین کو مٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب دین کی قیادت کی بات ہے تو میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہے. تو پھر صحابہ میں سے بعض نے کہا ایک کام کریے، آپ مت جائیے، پہلے کسی اور کو بھیجیے آپ کا نائب بنا کر کے، وہاں کے لوگ اگر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے تب جائیں. میرے عزیزو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ صحابی ہی ہے، بس قریب کہا کہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ میرے نائب بن کے جائے. انہوں نے محمد اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر کے بیچارے گئے. وہاں جو گئے ان کا استقبال ہوا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے ان کی خاطر تواضع کی اور دارالخلافہ میں لے کے گئے، اور وہاں جا کر کے لوگ دنوں رات کوفہ کی جامع مسجد میں بیعت میں لائن لگے رہے، بیعت پر بیعت، بیعت پر بیعت. 2-4 دن میں تقریباً جو ہے 18 سے 20 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے خط لکھ دیا اپنے بھائی امام حسین کو کہ امام آپ آ جائیے، یہاں حالات بہت سازگار ہیں، لوگوں نے موت کی بیعت کی ہے
یہ خبر پہنچی دمشق، یہ خبر پہنچی یزید کے پاس، انہوں نے وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، ان کو معزول کر کے وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، یہ گورنر کا بدلے ہونا تھا، وہ بھی حضرت امام حسین کے دھوکے میں آ کے گھسے، یعنی عربی لباس پہنا، منہ پہ کپڑا باندھا اور آ کے گھس گئے، اور گھسنے کے بعد لوگوں نے خوب استقبال کیا کہ حضرت امام حسین آ گئے، حضرت امام حسین آ گئے۔ تب جا کے کپڑا ہٹایا، کہا ہم کو پہچانے، ہم بصرہ کے گورنر ہیں، ہماری زبان کم چلتی ہے، تلوار زیادہ چلتے ہیں، جو بھی یزید کے بیعت کا مخالفت کرے گا اس کا جواب یہ تلوار دے گا۔ صرف 18 آدمی لے کے آیا تھا وہ، 18 آدمی، 18 فوجی، 18 آدمی کے ساتھ آیا، انہوں نے یہ اعلان کیا ادھر 20,000 کا لشکر، ادھر 18 آدمی، مگر سب کے سب جو ہے سر نیچے کر لیے، اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا آدھے اسی وقت بدل گئے، اور جیسے جیسے ایک دن 2 دن گزرا، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 500 آدمی بچے رہے۔ تب عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کے پیچھے لوگوں کو لگایا، کہا گرفتار کرو۔ جب آپ کو گرفتار کرنے کی بات کہی گئی تو آپ کوفہ کے بازار سے چیختے چلاتے مدد مانگنے کے لیے گزر رہے تھے، ہر آدمی اپنا دروازہ بند کر لے رہا تھا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ 500 میں سے 5 آدمی بھی اپنی شہادت پیش نہیں کی، یہاں تک کہ بے یار و مددگار حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت سے پہلے خط لکھ دیا تھا حضرت امام حسین کو کہ امیر المؤمنین، اے نواسہ رسول، یہاں حالات بدل چکے ہیں، جتنے لوگوں نے آپ کو خط لکھے تھے، جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، وہ سب بدل چکے ہیں، یہ سب منافق ہیں، آپ مت آئیے گا ورنہ آپ کا حشر برا ہوگا۔ مگر جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل چکے تھے، آدھا راستہ طے کر چکے تھے، تب جا کے یہ خط ملا۔ اب جب خط ملا تب تک معلوم یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کیے جا چکے۔ اب مشورہ ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تو وہاں کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے تھے، ہم تو کوئی جہاد میں نہیں جا رہے تھے، وہاں تو لوگوں نے ہمیں بلایا تھا، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ ارے تم نے ہمیں مہمان بنایا تھا، اب تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ ارے میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، تم نے ہزاروں خطوط لکھے، تم نے جو ہے وفد کے وفد بھیجے، تب ہم آئے ہیں، مگر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ اگر بنگال کے کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا ابھی جو بنگال کے حالات ہیں تقریباً وہی حالات ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام حسین نے لوگوں سے صاف صاف کہا یہاں سے اب میرا معاملہ الگ ہے۔ جو لوگ راستے میں کچھ لوگ اور ساتھ ہو گئے تھے، کہا دیکھو اب تو وہاں خیر کی بات نظر نہیں آ رہی ہے، مگر کیونکہ ہم نے عزم کر لیا ہے، اب مسلم بن عقیل کے جو بچے اور تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے خاندان کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے باپ کی بدلہ لیں گے، اس لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب جن کے لیے آئے تھے وہ تو واپس نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جو جانا چاہے میرے ساتھ جائے، جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، اس لیے کہ وہاں خون خرابہ ہوگا اور ہم لڑنے کی تیاری سے نہیں آئے تھے۔ بہرحال میرے ساتھیوں، وہاں سے تقریباً جو لوگ راستے میں شامل ہوئے تھے وہ سب کے سب واپس ہو گئے۔ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے لوگ صرف 72 یعنی 72 لوگ آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ راستے میں کئی جگہ پر پڑاؤ ہوا، باتیں ہوئی، مگر نتیجہ وہی ہوا کہ انہوں نے ہی شہید کر کے پھر جو ہے یہ ماتم کرنے لگے
اور یہ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو آئندہ جمعہ بھی کوشش کروں گا۔ بہرحال میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی ہم لوگ بھی تقریباً ایسے کوفی لا یوفی کے حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک بھی بہت پریشان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے گھوٹالے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، جتنے گھوٹالے ہوئے ہیں، ان تمام گھوٹالوں سے سب سے بڑا گھوٹالہ بھی پیٹرول کا گھوٹالہ چل رہا ہے۔ ان سارے گھوٹالوں کا تعلق کچھ خاص لوگوں سے ہوتا تھا، بینک سے ہوتا تھا، مگر اب ہر آدمی کے ساتھ یہ گھوٹالہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا آپ کو پتا چلے گا، ٹو ویلر چلاتے تھے آپ 3 دن 4 دن میں پیٹرول ڈلاتے تھے، اب 2 دن میں پیٹرول ختم ہو جا رہا ہے، میلیج ختم ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ نہیں، پیٹرول میں کچھ مکس کر دیا گیا۔ یہ ہر آدمی کے ساتھ گھوٹالہ ہو رہا ہے، خود میرے ساتھ۔ میں پریشان کہ بھائی میں ہفتے میں 1 دن پیٹرول بھرتا ہوں، 1 ہفتہ چلتا ہے، ابھی بیچ میں ختم ہو گیا۔ تب پتا چلا کہ بھائی جانے انجانے میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہوا کہ 20% پیٹرول کے نام سے پانی بیچا جا رہا ہے۔ اب وہ ایتھنول پانی ہی تو ہے نا، پیٹرول تو ہے نہیں، وہ تو گاڑی میں جلے گا نہیں، انجن بھی خراب ہوتا۔ دوسری بات، پورے ملک یہ تقریباً 150 کروڑ کی آبادی مل کر کے ایک آدمی کا پیپر چیک کرنا تھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں ہم یہ ملک دے رہے ہیں وہ آدمی جو ہمیں ڈگریاں دکھا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ پورا ملک مل کر کے ایک آدمی کا پیپر چیک نہیں کیا، نتیجہ جعلی دستاویز، جعلی پیپر دے کر کے وہ ہمارے اوپر ایسا قابض ہوا کہ اب ہر آدمی کو ہمیں لائن پہ لگا دیا۔ پورا ملک لائن پہ لگا ہوا ہے، کبھی آدھار کارڈ بنانے کے چکر میں، کبھی جو ہے نوٹ بندی کے چکر میں، اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا کے چکر میں۔ اب دوسری مصیبت، بالائی مصیبت یہ آ گئی کہ ہمارے اس کرناٹک پر ان کی نظریں جمی ہوئی ہے، اور خصوصاً کرناٹک پر، کرناٹک کے مسلمانوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرناٹک کے مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جنہوں نے اپنی جد و جہد کی وجہ سے کانگریس کو یہاں پر سیٹ پہ بیٹھایا۔ مانے یا نہ مانے، مگر تاریخ اور شواہد اور آنکڑے بتاتے ہیں، کاؤنٹنگ کرنے والے بتاتے ہیں، مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ اکثریت سے ہم نے جتایا۔ آج ہمارے ناموں کو نکالنے کی کوشش جاری ہو چکی ہے۔ یہ سرائی کے نام سے ہم لوگ ڈیلی سن رہے ہیں، کوئی فیس بک میں سن رہا ہے، کوئی واٹس ایپ میں سن رہا ہے، کوئی پروگرام میں سن رہا ہے، مسجد میں سن رہا ہے، مگر سننے کے حد تک ہے، کرنے کے حد تک ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے میں آج آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں جائیے، اپنے کاغذات کو ضرور چیک کریے۔ ایک بار نام کٹ گیا، شامل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ابھی نام ہے، اس کی کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے وہ ہر آدمی کو کر لینی چاہیے۔ آپ کے کاغذات درست ہو جائے تو آپ اپنے پڑوسیوں کا بھی درست کرائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہو، کوئی بھی قوم ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، جو بھی ہے آپ کے قریب میں ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، ان کے پیپراں بھی آپ چیک کر کے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریے، ورنہ اگر نام ہٹ گیا تو بڑا مشکل ہوگا۔ اس کام کے لیے سارے نوجوان تیاری کریں، موبائل کے ذریعے سے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے۔ آنے والا دن بڑا کٹھن ہے میرے بھائیوں، اور جب مصیبت آ ہی جائے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی شہادت کو قبول کرنا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، اور یہ گرہ باندھ لیجئے، عین وقت پر جب آتا ہے تو پھر جو ہے کردار دکھائی جاتی ہے، پھر وہاں اور دوسری تدبیریں کام نہیں آتی۔
سب سے پہلے تو ایسے حالات نہ آئے، اور اگر آ جائے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان بچوں کی قربانیاں دی، اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی، اپنے خاندان کی قربانیاں دی، مگر ٹس سے مس نہیں ہٹے۔ اگر وہ چاہتے تو ہاتھ بڑھا دیتے، بیعت کر لیتے، سارا معاملہ حل تھا، مگر انہوں نے کہا سر تو دی جا سکتی ہے، یہ ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، ہم باطل کا سودا کر نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام